زندہ میں جب کہ دکتر شبیر مر گئی دنیا سے دفتن سفر خود کر گئی کن بے کے دل پہ داغ جدائی قدر غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانو ناشا دینے کا بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا ساکت ہے نبض ہائے غضب سا دو دستوں پر ساکت ہے نبض ہائے غضب سر دو دستوں پر منہ دیکھتے ہی زیس کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ مائیں سکینہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکینہ جان ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ جان میں جانتی ہوں ماں سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میرا کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میرا کو بچی یہ ماں تجھے کے درب ڈھونڈ دینے کو جا اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھا چھوٹ کر پدر سے گڑکیاں کھائی تماچے بی بی رسن بندی تیری گردن میں آئے بی بی رسن بندی تیری گردن میں آئے
جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ بوند جو چھن گئے میرا بوند جو چھن گئے میرا قربان جاؤں قیدی دامے آفت میں بادے سے بتے نبی بور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے بی بی کو دے کہاں سے کفن بے بی بی کو دے کہاں سے کفن بے پہلی سے خاک میں ہے بدن سپٹا لے جاؤ قبر میں یا کرتا پھٹا لے جاؤ قبر میں یا کرتا ایزا سے کیا کہ غنجے اٹھانے سے ہر صبح و شام اشک بہانے سے اچھا ہوا کہ گڑ کی کھانے اچھا ہوا کہ گڑ کی زندہ میں جب کہ دخترے کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سونی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہیں اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بول شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگی ہے میری لاڈلی
بڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بھول وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گشمرے لئیں، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ ہے آج کی اس نظم کا عنوان سکینہ، خود اس میں رسالت کے لیے جان سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ، بی بی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے، بی بی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے، تو باعث تسکین حسین بن علی ہے۔ تمام ہم اس اللہ کے لیے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ بعد حمد و ثنا اس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ خدا کی تمام تر نعمتیں ایک طرف، اگرچہ ان ظاہری نعمتوں میں سے جو ہمیں بن مانگے عطا ہوئی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم اس چیز کا اقرار کریں گے کہ خدا کے بندے متعال کی تمام تر نعمتیں ایک طرف، لیکن نعمت عظمیٰ و نعمت عظیم یعنی مجھے اور آپ کو جو در اہل بیت سے وابستہ کیا ہے، یہ ایک طرف۔ صلوات۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کربلا میں امام وقت نہیں، جوان نہیں، عورتیں نہیں، بزرگ نہیں، بلکہ بچوں کا کردار۔ بچوں کا نام سن کر ہمارے ذہن میں کھیل کود آتا ہے، لیکن ہمارا سلام ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی الہی تربیت کی ہے کہ ان کے بچے نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی عملی نمونہ ہیں۔ صلوات۔ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ کوفے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے وہ یہ جنگ جیت جائے گا، لیکن وہ اس بات سے غافل تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھی اپنے وجود میں انتہائی درجے کا صبر رکھتے ہیں۔ ایمان کی طاقت، شجاعت کی طاقت اور عشق خدا میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا۔ کربلا کا ہر بچہ اپنے اندر ایک عظیم طاقت لیا ہوا ہے۔ ان بچوں کی وفاداری، خدا اور امام سے محبت ان کی امتحان میں عظیم سے عظیم تر بنا رہی ہے۔ ان بچوں سے اگر موت کے بارے میں پوچھا جائے، ان بچوں کو موت شہد سے بھی زیادہ شیریں لگتی ہے، اور اگر ہمت و طاقت کی بات کی جائے تو 3 یا 4 سال کا عبداللہ ابن حسن امام حسین کی جب شمر ملعون شہید کرنے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے پتھر شمر ملعون کے مارا اور فرمایا تم میرے مولا کو شہید کرنے جا رہے ہو۔ ایک بچہ بار بار جنگ کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہاں، جناب قاسم جو بار بار اپنے چچا امام حسین سے جنگ پہ جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور وہ صرف 13 سال کے ہیں، لیکن جب جنگ پہ جانے کی اجازت مل گئی تو ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی فوج کے کافی ساتھیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ صلوات۔ صاحب امام حسین علیہ السلام میں ایک ایسا بچہ بھی تھا جو چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی نصرت حسین علیہ السلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب روز عاشوراء امام حسین نے حل من ناصر کی صدا بلند کی تو اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا اور اپنے بابا کی گود میں مقتل کی طرف گیا اور ایسی شہادت پیش کی کہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی۔ صلوات۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان بچوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے بہترین سپاہی بن سکیں۔ صلوات۔ کربلا کے ان عظیم بچوں کا نام تا قیامت زندہ رہے گا، اور ان میں ایک نام رقیہ بنت الحسین بھی ہے جنہیں ان کے بابا امام حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، اور وہی رقیہ اپنے بابا، اپنے چچا، اپنے بھائی کی ایسی مطیع ہیں کہ کربلا کی تمام سختیوں پر ہائے وائے وویلا نہیں کر رہی بلکہ اہل حرم کے حوصلے میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ کیسے؟ جب بھی مولا عباس پانی لینے جاتے تو جناب سکینہ تمام بچوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے خود دعا کرتی اور بچوں سے بولتی آمین کہو۔ اس طرح خود مولا عباس اور بچوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتی۔ صلوات۔ اور اگر جناب سکینہ کی اطاعت کی منزل دیکھنی ہو تو ہمارے ذہن میں عرائے شام و کوفہ کا واقعہ آ جاتا ہے۔ جب کسی بچے پہ مصائب ہوں یا مصیبت ہو تو ان کا صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارا سلام ہو رقیہ بنت الحسین پر جب رائے شام و کوفہ انہیں ایک عورت نے آ کے کھجور دیا
تو بی بی زینب نے فرمایا یہ کھجور کیسے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا یہ صدقے کے ہیں. تو بی بی زینب نے کہا صدقہ اہل بیت رسول پر حرام ہے. جناب سکینہ جو خود 4 سال کی تھی اور شدید بھوک کے عالم میں تھی، لیکن پھر بھی وہ کھجور نہ کھاتی ہیں اور واپسی کر دیتی ہیں. صلوات. اور اگر جناب سکینہ کے عفت و پردے کی بات کی جائے تو ہماری تاریخ کا ہولناک واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے. جب بھی ہمارا سلام اس شہزادی پر جن کے مصائب میں بھی ان کے فضائل چھپے ہوئے ہیں، جب جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی تھی اور بیویوں کے خیمے میں آگ لگ گئی تھی، ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا اور بی بی نے فرمایا اے شخص مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں. تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا بی بی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کانوں سے خون روا ہے، بی بی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے منہ پر تماچوں کے نشان ہے، بی بی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دامن میں آگ لگی ہے، میں تو دامن کی آگ بجھانے آیا تھا. آئے ہمارا سلام ان ماؤں پر جن کے سامنے ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ان کے ننھے ننھے بچے اونٹوں سے گر جاتے تھے اور پیچھے والے اونٹ انہیں کچل کے چلے جاتے تھے. ہائے اس قافلے میں ایک سکینہ بھی تھی جو بار بار گرتی رہتی تھی. ہائے انہیں اونٹ کی کوہان سے باندھ دیا. جب بھی اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا تو بی بی سکینہ کا سینہ چھلتا رہتا تھا. آئے جب رائے شام و کوفہ کا سفر کر لیا اور زندان میں پہنچی تو زندان میں کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ چھت نہ تھی. جب دوپہر ہوتی تھی تو ایسی دھوپ تھکتی تھی اور جب رات ہوتی تھی تو اندھیرا ہو جاتا تھا اور ایک زندان میں نہیں رہتی تھیں. بیویوں کو ایک زندان سے دوسرے زندان لے کے جایا جاتا تھا، دوسرے زندان سے دوسرے زندان لے کے جایا جاتا تھا. ہائے ایک بار ایک بہن نے بھائی سے پوچھا بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی نے کہا یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. بہن نے کہا بھائی ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ بھائی نے نظریں جھکا لی. ہائے میں کہوں گی ساری بیویاں تو رہا ہو جائیں گی لیکن آپ رہا نہ ہوں گی، آپ کی ننھی سی تربت یہی بنے گی. ایک بار جناب سکینہ کا دل قرار نہ تھا، زمین پہ لکھتی تھی یا حسین، گریا کرتی تھی، مٹا دیتی تھی، پھر لکھتی تھی یا حسین، پھر گریا کرتی تھی، پھر مٹا دیتی تھی. جب یہ ظالم کو بات پتہ چلی ان کے بابا امام حسین کا سر زندان میں بھیجا. سکینہ دوڑتے ہوئے گئی، سر کو اٹھایا کہ بابا آپ کے بال کیسے آلودہ، بابا آپ کی داڑھی پہ کیسا خون، بابا آپ کی رس کس نے کاٹی؟ اپنے بابا کے سر پہ اپنا منہ رکھ کے کہا بابا آپ کے جانے کے بعد میرے منہ پر تماچے مارے گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے دامن میں آگ لگا دی گئی. بابا جو آپ نے بالیاں مجھے تحفے میں بخشی تھی نا ان کو ظالم نے اتارا نہیں، کھینچ لیا، خون اب تک روا ہے. یہ بولتے بولتے جناب سکینہ خاموش ہو گئی. بھیا سجاد آگے بڑھے، نب پہ ہاتھ رکھا، کہا حسین کے عزادار اس دنیا میں نہیں رہی، بیویوں میں قرآن مچ گیا، سکینہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن مرنے کے بعد بھی مصائب ختم نہ ہوئے. ظالم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ سکینہ اس دنیا میں نہیں رہی تو ظالم نے بولا میں کفن دے دوں گا لیکن ان بی بی باہر نہیں جائیں گی، ان کی لاش یہیں دفنا دی جائے گی. ہائے جناب سکینہ کی لاش وہیں دفنا دی گئی. یہ سر جو خولی کے ہاتھ